الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد ہم سارے نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے. رمضان شریف کا دوسرا جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے. حضرات گرامی، آج کی گفتگو زکوٰۃ اور صدقہ، اس کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے، اس حوالہ سے عرض کروں گا. اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ کی لارہ بے مثل و بے مثال کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے حکم دیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اپنے فضل سے، اس میں کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ جو اللہ نے تم پہ عطا کی ہے اس پر کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ اور تم سمجھتے ہو کہ جو ہم رزق میں دیتے ہیں اس کو آواز تھوڑی مٹی کھا جاؤ. جو رزق تمہیں دیا جاتا ہے اس پہ تم کنجوسی کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ اچھا عمل ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. فرمایا بل ہوا خیر لہم، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے بے شمار مقامات پہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا. فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. صدقے کو بیان کیا کہ اللہ کے راستے پہ صدقہ دو، خیرات کرو. صدقہ و خیرات، اور پھر کمال اس میں ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے مال سے، فرمایا جو اللہ نے تم پہ اپنا فضل کیا ہے، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس مال میں سے میرے راستے پہ خرچ کرو. حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا
جسے اللہ نے مال دیا، جس بندے کو میرے رب نے مال دیا، اب حدیث کے بھی الفاظ پہ غور کریں، میرے رب نے فرمایا اللہ نے جسے مال دیا اس مال سے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، جو اس کے ذمہ صدقہ ہے وہ نہیں دیتا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا مال قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل اس کو دے دی جائے گی، اور اس کے چہرے پہ 2 سیاہ رنگ کے آنکھیں ہوں گی، نقطے ہوں گے، جو لفظ روایت کے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا آنکھوں پر سیاہ نقطے ہوں گے اس مال کے جس کو سانپ کی شکل دی گئی ہے، قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا وہ سانپ، جو زکوٰۃ اپنے مال سے اللہ کا جو دیا ہوا رزق ہے اس سے نہیں دیتا، ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی جو باچھے ہیں نا، یہ جن کو منہ کے ساتھ یہ لبوں کی جگہ ہے، پانچوں کو چھو کر کہے گا پکڑ کر، تو میں وہ تیرا مال ہوں جو دنیا پہ اللہ نے تجھے دیا تھا، لیکن اس میں سے تو نے اللہ کا حصہ نہیں نکالا، اب اس کی سزا چکھ، اب اس کا جو تجھ پہ یعنی کہ عذاب آ رہا ہے اس کا مزہ چکھ، تمہیں پتہ چلے کہ میں نے دنیا میں اللہ کے حکم کی کس طرح نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو میں نے کس طرح نظر انداز کیا۔ اور ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو میں نے خطبے میں عرض کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس پہ کنجوسی کیوں کرتا ہے، اس پہ سانپ کیوں بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں غریبوں کے پاس پہنچاتا۔ اور یاد رکھیں جو بھی رزق آتا ہے کسی کے پاس، اس میں اللہ نے یہ مقرر کیا ہے حصہ غربا کا، کہ تو نے اتنا حصہ اس کو دینا ہے، اور کبھی اس پہ غور کرے نا، وہ حکم دیتا آدھا تم نے دینا ہے بات، تو کس کی مجال تھی اس کے حکم کے سامنے کوئی بات کرتا، فرمایا آدھا نہیں، چوتھا حصہ نہیں، فرمایا اس کا 40واں حصہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے نا، اس میں سے 2.5 روپے تو نے اللہ کی راہ پہ دینے ہیں۔ اب 100 میں سے 2.5 روپے کی کیا حیثیت ہے، 1 لاکھ ہو تو اس میں 2500 روپے بنتے ہیں زکوٰۃ، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر لوگ غریب ہیں، ہمارے خاندان میں لوگ غریب ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہم، اور فرض ہے زکوٰۃ، صدقہ خیرات کرنا فرض ہے، اللہ نے جنہیں مال دے رکھا ہے انہیں حکم دے رکھا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو تمہیں رزق ملتا ہے اس کو تم نے خرچ کرنا ہے۔ آئیے حدیث پاک میرے کریم آقا کا فرمان سنیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دیا جائے، بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد دیا جائے۔ اب صدقے کا میں نے کہا ہے، زکوٰۃ کا نہیں، زکوٰۃ بندے پہ فرض ہے، اب وہ کہے میری ضرورت تو فلاں ٹاؤن کے اندر ایک پلاٹ لینا ہے وہ بھی ضرورت ہے، میری گاڑی جو 2 کروڑ کی ہو اس کی ملکیت بنتی ہو قیمت وہ بھی میری ضرورت ہے نا، یہ صدقے کا کہا گیا ہے جو نفلی صدقہ ہے، جو ہر کوئی دیتا ہے اپنی توفیق کے مطابق، اور میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دیا جائے، اور جس پہ زکوٰۃ لازم ہے اس کو نہیں یہ رعایت دی گئی، اس کے لیے زکوٰۃ ہی سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے ضروری جو اس پہ فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ ادا کرے۔
اس کے بعد اللہ کے محبوب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا جب مسلمان اپنے گھر والوں پر احتساب اپنی توفیق کے مطابق خرچ کرتے ہیں، احتساب رکھتے ہیں، اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں نا، میری امت کے ان لوگ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، حالات تنگ بھی ہیں، اپنے ضرورت کے مطابق، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان میرے امت کے مسلمانوں کو صدقے کی ثواب ملتا ہے، ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ، بیوی پہ۔ زکوٰۃ نہیں قرض کر رہا، زکوٰۃ تو گھر والوں پہ نہیں نا خرچ کی جا سکتی، صدقہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کرتا ہے وہ اس کو بھی ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تم خرچ کرو، گن گن کے نہ خرچ کیا کرو، گن گن کے حساب کر کر کے نہ خرچ کیا کرو، نہ رکھا کرو گن گن کے کہ میں اتنا، وہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایک طے بنانے کی، بھائی یہ کم نہ ہو جائے، یہ بڑھنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کا محبوب کہ گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں حساب کے مطابق دے گا۔ اگر گن گن کر جوڑنے کی عادت بنا لی نا، مال جمع کرنے کی، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو یہ لگ جاتی ہے نا وہ پھر دنیا جو ان کی رہتی ہے آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ جنہیں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا تم خرچ کرو اور گن گن کے نہ رکھو، اگر گن گن کے رکھنا شروع کر دیا فرمایا اس وقت اللہ بھی تمہیں حساب سے دے گا۔ آگے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم جمع نہ کرو ورنہ اللہ تم پہ اپنی عطا کو روک لے گا۔ اگر تم نے جمع کرنا شروع کر دیا نا، اس کی جو عطا ہے، جو وہ دینے والی اس کی صفت ہے، وہ تم پہ بند کر دی جائے گی۔ عطا خرچ کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، جمع کرنے سے، جمع ویسے بھی اللہ کے محبوب نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ میں مارکیٹ میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آگے جا کر چینی کا بحران پیدا ہو جائے گا، کمی آ جائے گی، مجھے پتا ہے، یا کھاد کی کمی آ جائے گی، پیسے پڑے ہیں چلے 10 گاڑیاں چینی رکھوا لیتے ہیں، جب شارٹ ہو جائے گی نا، کمی ہو جائے گی تو مہنگے داموں بیچوں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکات، سب کچھ ہوگا، حکم ہوگا اس بندے کو جہنم کے اندر الٹا لٹکا دو۔ اللہ کے محبوب سے عرض کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ نمازیں بھی کثرت میں ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو میری امت سے ناجائز منافع لیتا تھا، میری امت سے ناجائز طریقے میں ذخیرہ اندوزی کر کے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ حضرات گرامی ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے۔ اب ستم تو یہ ہے، پورا رمضان ظلم و ستم کر کے جب آخری عشرہ آتا ہے چلے اسی مال سے لے کر چلے جی جا کر مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ غریبوں کا خون چوس چوس کے بلا جاؤ گے، وہ غالب کا شاید میرے ذہن میں آ گیا، کس منہ سے کعبے جاؤ گے، وہ اس طرح کا اس کا مفہوم ہے۔ وہاں جا کر رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں آیا ہوں آپ کی امت کا خون نچوڑ کے لایا ہوں؟ حضرات گرامی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گن گن کے خرچ کرو گے عطا بھی پھر حساب سے میرا رب کرے گا، اگر تم نے جمع کرنا شروع کر دیا پھر رب کی عطا کا جو دروازہ ہے وہ تم پہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے کریم آقا منبر پہ جلوہ فروز ہوئے، آپ نے صدقے کا ذکر کیا، صدقے کا ذکر بیان کر رہے ہیں،
حمیت کو بیان کر رہے ہیں. فرمایا سوال کرنے سے آپ نے بچنے کا حکم دیا. فرمایا سوال ہاتھ پھیلانے سے منع کیا. آج تو یہ پیشہ بن چکا ہے نا. میرے ایک دوست ہیں, وہ بازار کے اندر وہ دکان پہ بیٹھے تھے, ایک مانگنے والا آ گیا تو اس نے جو توفیق تھی دی. وہ کہتے ہیں حفظ صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جناب حکم فرمائے. کہنے لگے کہ ایک شخص یہاں پہ نوجوان آیا, اتنا خوبصورت نوجوان ہٹا کٹا, اور اس کے پاس وہ سواری ہے نا گھوڑا, وہ اس طرح کم از کم 3-4 لاکھ اس کی ملکیت ہے. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا یار تیری اتنی صحت ہے, مانگ رہا ہے, سواری اچھی ہے, شکل اچھی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے منع کیا ہے مانگنے سے, رسول اللہ نے منع کیا ہے. تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی جی یہ ساڈے پیو دادے دا کام آئی تے اسی یہ چھاڑ نہیں سکتے, اور گل کوئی نہیں. یہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے, ہمیں وراثت میں ملا ہے. اور پھر ہمارا جو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ یہ جو مانگنے والے وہ اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں. وہ بھائی تم جو زکات دے رہا ہے وہ کس کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے دے رہا ہے نا. اللہ نے تجھے قرآن مجید میں بتا دیا کہ میرا حصہ ہے زکات, تیرے مال سے تم نے ان کو دینا ہے, ان کو دینا ہے. اگر ان کو تم نہیں دیتے آپ مجرم ہیں, آپ کی زکات نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ نے پورے نام لے کر بیان کیا, انما الصدقات للفقراء والمساکین. مکمل طور پہ اللہ نے وہ جو 7-8 مصرف ہے نا جن کو آپ نے زکات دینی ہے ان کو بیان کر دیا. یہ جو پیشہ بار بکاری ہیں ان کو زکات صدقہ نہ دیا کرے. یہ فرض زکات ہے آپ پہ, یہ صدقہ فرض ہے. اگر آپ ان کو دیتے ہیں وہ تو مستحق ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان سنیں. میرے کریم آقا نے فرمایا سوال کرنے سے بچنے کا حکم دیا کہ مانگا نہ کرو. اور ساتھ آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, یعنی لینے والے سے دینے والا افضل ہے. فرمایا نیچے مانگنے والا کام نہ کیا کرو, یہ منع کیا. اور ساتھ فرمایا بس اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا جس بندے کو ضرورت ہے, گھر کے اندر سسٹم نہیں چلتا, مانگ لیتا ہے, وہ تو ٹھیک. اگر آتی ہے, اس کو عادت بن گئی ہے مانگنے کی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کیا کرتے تھے, جو مانگا کرتے تھے, ضرورت نہیں تھی عادتاً مانگا کرتے, مالدار تھے. میں کتنے لوگ بتا سکتا ہوں, میری معلومات میں ہے کہ ان کے کروڑوں میں کاروبار رہے لیکن وہ مانگ رہے ہیں. یہ القمر مسجد پڑھتے تھے ہم, وہاں پہ وہ چنگڑ ہیں, مانگتے ہیں. رات کو گلیوں میں چلا گیا, مانگ کے کھا لیا. وہاں میں حفظ کرتا تھا جب قرآن مجید قاری عنایت حسین صاحب کے پاس, وہاں پہ وہ آج بھی پتہ نہیں ادھر ہو, شوقی نام کا, یقین جانے سر وہ تو میں اپنے کاروبار ہے, کھاتے مانگ کے. دینا بھی جس کو ہے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. اللہ نے تمہیں راستہ بتایا ہے کہ اس کو دو, پھر ہم کیوں اپنا مال ان پہ ضائع کرتے ہیں جس کا ثواب بھی نہ ہو, جس پہ اجر بھی نہ ملے. اس کے بعد آگے چلیے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غربت کے بغیر سوال کیا, ایک ہے اس کو ضرورت ہے, گزارا نہیں, وہ تو جائز ہوا سوال. فرمایا جس نے غربت کے بغیر, ضرورت کے بغیر سوال کیا, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے جہنم کی آگ کھا رہا ہے.
جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے. یہ کوئی عام کسی بندے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. پھر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی صحت مند زندگی کے درمیان 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے. ہمیں ایک اور بڑی بیماری ہے، جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس وقت صدقہ شروع ہو جاتا ہے. اس دن میں دماغ مسیح تین دیو جس میں مر رہا ہوتا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندہ صحت مند زندگی میں ایک درہم خرچہ کرتا ہے نا، 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ صدقہ اور موت کے قریب 100 روپیہ خرچہ کرنا، فرمایا وہ 1 روپیہ اس 100 روپے سے افضل ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام زیادہ ہے جو 1 روپیہ اس نے صحت مند زندگی میں دیا تھا، اپنے ہاتھ سے خرچ اللہ کے راستے پہ کیا تھا. زکوٰۃ اللہ نے جن پہ فرض کی ہے ان کو مستحقین تک پہنچائے. ان کا دائرہ میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا، اپنے رشتہ دار ان کو دیکھیں، میرے بھائی بہن کوئی ایسا ہے رشتہ داروں میں خاندان سے میں نہ ملے، پھر اپنے محلے میں نہیں ملتا، پھر اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، پھر چوتھے نمبر پہ جا کر بیٹھ جائیں کسی جگہ پہ صدقہ دیں. یہاں زکوٰۃ کا مال جو بھی کرنا ہے، فطر صدقہ فطر دینا ہے، عشر دینا ہے وہ، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں 100 روپیہ تھا 2.5 روپے دے کے مال کم ہو گیا. اب لوگ کافی تشریف فرما ہے، جمعے کا اجتماع ہے، مجھے بتائیں میں کہوں یہ مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہیں؟ 6 پنکھے ہیں یہ حال میں لگے ہیں، ایک اتار کے دے دوں، یہ پنکھے کم ہوں گے یا بڑھ جائیں گے؟ بولے ذرا جواب دیں. 6 پنکھے لگے ہیں، ایک اتار کر دے دوں، بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ کم ہے نا. اور میں ساتھ کہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ بڑھ گئے ہیں. آپ مجھے کہیں گے نا مولوی صاحب آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آؤ میں تمہیں اس بارگاہ میں لے جاؤں جس زبان پہ میرا رب کلام کرتا ہے، جو عام بات نہیں ہے. میرے رسول نے فرمایا میری امت، اور 3 دفعہ قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، فرمایا جب تم اللہ کے راستے پہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہو، فرمایا اس مال کی میں محمد تمہیں تسلی دے رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اس میں کمی نہیں آتی بلکہ وہ مال بڑھ جاتا ہے. 100 میں سے 2.5 دیں کم نہیں ہوتا. اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم تیرا وہ مال کم نہیں ہوا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑھا دیا گیا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہمیت بیان کی صدقے کی، زکوٰۃ کی، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو صدقہ خیرات دیتا ہے نا، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کو ایک عجیب قوت عطا فرما دیتا ہے. اب اس قوت کے اندر کوئی یہ نہیں فرمایا کہ مالی قوت، کوئی ذہنی قوت، قلبی قوت، پاور نہیں، ارشاد فرمایا مطلق. اس پہ علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے اس پاور سے اللہ اس بندے کو ہر جائز کام کے اندر اتنی پاور دے دیتا ہے کہ جس کام کو بھی وہ ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے. اس پاور سے مراد، آئیے حدیث سن لے، میرے رسول کا فرمان سن لے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اللہ کریم نے زمین بنائی نا، زمین ہلنے لگی، کانپنے لگی. میرے رب نے پہاڑوں کو زمین پہ سجا دیا، پہاڑ زمین ہلنا بند ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ زمین کانپ رہی تھی،
ہل رہی تھی، پہاڑ اتنے طاقتور ہیں، زمین کو روک دیا. یا اللہ پہاڑوں سے بھی کوئی تو نے قوی چیز بنائی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں میں نے لوہے کو پیدا کیا. لوہا وہ ہے جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، ذرہ ذرہ کر دیتا ہے پہاڑ کا. عرض کی باری تعالیٰ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ. باری تعالیٰ آگ؟ فرمایا لوہا اتنا ضروری اتنا طاقتور ہے کہ یہ پہاڑوں کو ذرہ ذرہ کرتا ہے. اب لوہے کو جو پانی کرتی ہے نا وہ آگ ہے. میں نے آگ کو طاقتور بنایا، زبردست پیدا کیا. پھر پوچھا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں باری تعالیٰ آگ سے بھی کوئی طاقتور یا پاورفل چیز پیدا کی؟ فرمایا ہاں آگ سے پاورفل میں نے چیز پانی پیدا کیا. اور میں پانی جتنی آگ ہے وہ پانی جب چلتا ہے بجھ جاتی ہے. فرمایا اللہ اب اس سے بھی کوئی پاورفل چیز ہے پانی سے بھی؟ فرمایا ہاں. یا اللہ کون سی چیز؟ فرمایا ہوا. فرمایا جتنا بھی ہونا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے، اس کے اندر وہ طاقت ہے. اب فرشتوں نے تعجب کیا اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ کا نبی بیان کر رہا ہے. تعجب کیا. فرمایا باری تعالیٰ پھر اس سے بھی کوئی تم نے پاورفل چیز بنائی ہے؟ توجہ سے سننا. فرمایا سب سے پاورفل پہاڑ، اس کے بعد پھر ان سے پاورفل لوہا، لوہے سے پاورفل آگ، آگ سے پاورفل پانی، پانی سے پاورفل ہوا. یا اللہ اس سے بھی کوئی پاورفل چیز ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اس سے پاورفل اپنے بندے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے. میں نے انسان کو پیدا کیا ہے لیکن شرط یہ ہے، ایک شرط لگائی. فرمایا جس وقت وہ میرے راستے پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے نا، دے رہا ہوتا ہے، اس کو بائیں ہاتھ سے دے رہا ہے، اس کے بائیں کو خبر نہیں، سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے، اس کے الٹے ہاتھ کو خبر نہیں. فرمایا اس انداز میں جب میرے لیے وہ صدقہ کرتا ہے، فرمایا اس وقت اے جن و انس گواہ رہ جانا، میں اس بندے کو ان تمام چیزوں سے زیادہ پاورفل بنا دیتا ہوں، انہیں ان سب چیزوں سے میں زیادہ طاقت عطا کر دیتا ہوں. حضرات گرامی طاقت انسان میں اس وقت آتی ہے جب اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، زکات دیتا ہے، جو اس میں یہ اپنے پاس سے نہیں اس نے دینی. فرمایا ما آتاکم اللہ، جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس سے تو نے دینی ہے. زکات دے. جو تجارت کا پھر ایک دو بنیادی مسئلے سن لیں زکات کے حوالے سے. سال 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اس اتنی ملکیت سونا ہو چاندی ہو یا اتنے پیسے اس کے ہیں، اس بندے پہ زکات ہے. سال گزرے، سال گزرنا فطرانے میں یہ نہیں سال گزرنا، اس میں سال گزرے تو اس پہ زکات فرض ہے، لازم ہے. اب کچھ کہتے ہیں کہ قرضہ بھی ہے، اپنی دولت کو اکٹھا کریں، جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کر لیں، باقی جو زکات بنتی ہے نا اس میں سے آپ زکات دیتے ہیں. اگر زکات اور قرضہ بین بین ہے، برابر ہے، پھر تو آپ مقروض ہیں، پھر نہیں. ہاں اس کے بعد اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، دکانداری ہے آپ کی، کپڑے کا دکان ہے، کوئی بھی دکان ہے، تجارت، کم لوگ ہیں جو تجارت کے مال پہ زکات دیتے ہیں لوگ. زکات اس پہ بھی ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی 5 لاکھ کا مال ہو جاتا ہے، کبھی 2 لاکھ کا ہو جاتا ہے، کبھی 7 لاکھ کا دکان میں آ جاتا ہے. سال گزرنے کے بعد آخری جب ایام ہو سال کے، اس وقت دیکھیں دکان میں جتنا مال اس وقت ہوگا اتنے مال پہ زکات ہوگی، جتنا بھی ہوا.
چاہے 2 لاکھ کا بن گیا، 3 لاکھ کا بن گیا، چاہے 25 لاکھ کا بن گیا، اس کا جو کم اور زیادہ ہونا ہے نا سال میں، وہ مد نظر نہیں رکھا جائے گا. اس وقت اس مال کو مد نظر رکھا جائے گا جب آخری ایام سال کے آتے ہیں، اس وقت اس کو حساب کر کے آپ زکات دے دیں. اس کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے جس پہ انسان کو جھٹکا نہیں لگتا. اگر 5 لاکھ پیسے ہیں نا آپ کے پاس، آپ کے اکاؤنٹ میں، اس میں کتنی بنتی ہے دوسرا زکات؟ تقریباً 12,500 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے. 2500 لاکھ کی، 5,000 2 لاکھ کی 10 12,500 بنتی ہے. اگر وہی 12,500 ایک مرتبہ دینی پڑے نا، ہم نفس کے بندے ہیں نا، خواہشات کے بندے ہیں، وہ جھٹکا لگتا ہے. اگر اس کو آپ اس طرح کریں، منتھلی ڈیوائیڈ کر دیں، مہینے کے اندر 1,000 روپیہ کسی مسکین کو مستحق کو دیتے ہیں، کسی کو 500، وہ جمع کریں سال گزرنے کے بعد. اگر 5,000 بنتی ہے، 12 میں 12.5 میں سے 5 مائنس کر لیں، باقی جو 7.5 بنتی ہے وہ تقسیم کر دیں. یہ طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.